اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تھوڑا ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے روئے۔ رونا اللہ کو پسند ہے، چاہے بندہ اپنے کسی دکھ میں روئے، کسی پریشانی میں روئے، کسی مصیبت میں روئے، رنج و الم میں روئے، کسی عزیز کی فوتگی کے صدمے کی وجہ سے روئے، بندہ اللہ کی یاد میں روئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں روئے، اہل بیت اطہار کے مسائل پہ روئے، کسی بھی صورت میں بندہ روئے، مگر اللہ کے سامنے روئے، اللہ ہی کے لیے روئے، بندوں کے سامنے نہ روئے، بندوں کے لیے نہ روئے، تو اللہ بندے کو اس رونے پہ بھی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ رونا عبادت ہے، رونا اللہ کو پسند ہے۔ ارشاد ربانی ہے افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون۔ اللہ فرماتا ہے کیا وجہ ہے کہ اس بات کے اوپر تم تعجب تو کرتے ہو، ہنستے رہتے ہو، مگر روتے نہیں۔ اللہ کو رونے والا پسند ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے رونے والوں کی کیفیت کا بھی ذکر کر کے بتایا کہ مجھے ان کی یہ کیفیت بھی پسند ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا يَبْكُونَ۔ مجھے وہ بندے بڑے پسند ہیں جو میری خاطر روتے روتے سجدے کے اندر گر جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رونا اللہ کو پسند ہے، اور رونا جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے۔ بچہ پیدا ہو اور اگر وہ نہ روئے تو پریشانی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ تو جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی صحت کا مکمل یقین تبھی ہوتا ہے جب وہ بچہ روتا ہے۔ رونا زندگی کی علامت ہے۔ حضرات گرامی قدر، رونا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ آج میں اس ایصال ثواب کی محفل سے آپ کو یہ پتہ کی بات بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، حاجت آئے، کوئی کام پھنس جائے، کوئی مسئلہ اٹک جائے، ویزا نہ لگ رہا ہو، کوئی کام نہ ہو رہا ہو، یا کوئی دکھ کی کیفیت ہو، آپ آدھی رات کو اٹھیں اور مصلی بچھائیں اور اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے بیان کریں، اللہ کے سامنے روئیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ رونا اتنا پسند ہے، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ ایک سادہ سی مثال ہے، اور یہ کام ہم میں سے ہر بندہ بچپن میں کرتا رہا ہے کہ جب ہم نے بچپن میں اپنی ماں سے کوئی بات منوانا ہوتی تھی تو وہ نہیں مانتی تھی، تو ہم بات منوانے کے لیے رو پڑتے تھے۔ روتے روتے بعض اوقات بچے گر بھی جاتے ہیں، ٹانگیں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے ہماری زبان کے اندر پنجابی میں کہتے ہیں بلدنا۔ تو ماں سے بات منوانے کے لیے جو بچے ہیں، یا ہم بھی جب بچے تھے تو ہم رو بھی پڑتے تھے، روتے روتے گر بھی جایا کرتے تھے، بلد بلود کے اپنی بات ان سے منوا لیا کرتے تھے۔ جب بچہ روتا تھا تو ماں کا جو دل تھا وہ نرم ہو جایا کرتا تھا، اور جس چیز کے لیے وہ، یا جس کام کے لیے، یا جس بات کو منوانے کے لیے بچہ روتا تھا، ماں وہ بات مان جایا کرتی تھی۔ اب اگر میری بات سمجھ میں آئے تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، نہ سمجھ میں آئے تو آپ خاموش بیٹھے رہیں، مجھے آپ پہ کوئی اعتراض اور گلہ نہیں ہوگا۔ ذرا سوچئے، یہ جو دنیا کی ماں ہے، جو ایک ماں ہے، یہ بھی رونے والے پہ مہربان ہو جاتی ہے۔ وہ جو رب ہے وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اللہ بھی بندے پہ مہربان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔